کبھی کبھی ایک انسان کا ذاتی دکھ صرف اس کی زندگی نہیں بدلتا، پوری قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ کبھی ایک آنسو ایک تحریک بن جاتا ہے، ایک تکلیف ایک مشن میں ڈھل جاتی ہے، اور ایک خواب تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج پاکستان کے لاکھوں کینسر مریضوں کے لیے امید، زندگی اور نئے آغاز کی علامت بننے والا شوکت خانم ہسپتال بھی ایک ایسے ہی درد سے جنم لینے والی داستان ہے۔ یہ صرف اینٹوں، سیمنٹ اور جدید مشینوں سے بننے والی عمارت نہیں، ایک بیٹے کی اپنی ماں سے محبت، اس کے عزم، قربانی اور قوم کے اعتماد کی ایسی کہانی ہے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ آج جب شوکت خانم کے دروازوں سے صحت یاب ہو کر نکلنے والے مریض مسکراتے ہیں تو ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے ایک خواب، ایک جدوجہد اور تقریباً 40 سال پر محیط ایک ناقابل یقین سفر چھپا ہوا ہے۔ 1985 کا سال عمران خان کی زندگی کا سب سے کٹھن سال ثابت ہوا جب ان کی والدہ شوکت خانم کینسر کے باعث انتقال کر گئیں۔ اس وقت عمران خان دنیا کے کامیاب ترین کرکٹرز میں شمار ہوتے تھے۔ شہرت، دولت اور عزت سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن وہ اپنی والدہ کو اس بیماری سے نہ بچا سکے۔ اپنی والدہ کی بیماری کے دوران انہوں نے قریب سے دیکھا کہ پاکستان میں کینسر کے مریض کس قدر اذیت ناک حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ ملک میں کوئی ایسا جامع اور جدید کینسر ہسپتال موجود نہیں تھا جہاں مریضوں کو تشخیص، سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی اور مکمل نگہداشت ایک ہی جگہ میسر ہو۔ غریب مریض تو علاج کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جبکہ متوسط طبقے کے لیے یہ بیماری مالی تباہی کا سبب بن جاتی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عمران خان نے عہد کیا کہ وہ اپنی والدہ کے نام پر ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جہاں کسی مریض سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اسے علاج کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ خواب جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی ناممکن بھی دکھائی دیتا تھا۔ اس زمانے میں پاکستان میں ایک عالمی معیار کا کینسر ہسپتال تعمیر کرنا ایک دیوانے کا خواب سمجھا جاتا تھا۔ کئی قریبی ساتھیوں، ماہرین طب اور دوستوں نے عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے۔ لاہور کے متعدد سینئر ڈاکٹروں سے مشاورت کی گئی، جن میں سے بیشتر کا خیال تھا کہ پاکستان میں ایسا ادارہ کامیابی سے چلانا تقریباً ناممکن ہوگا، لیکن عمران خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ خواب پورا نہ بھی ہوا تو کم از کم وہ کوشش کیے بغیر ہار نہیں مانیں گے۔ 1988 میں دبئی میں شوکت خانم ہسپتال کے لیے پہلی بار فنڈ ریزنگ تقریب منعقد ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خیال باقاعدہ منصوبے میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ چندے کی رقم اگرچہ محدود تھی، لیکن اس نے ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جو آنے والے برسوں میں لاکھوں پاکستانیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والی تھی۔ پاکستان واپسی پر شوکت خانم میموریل ٹرسٹ قائم کیا گیا اور منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 1990 میں ہسپتال کا ماسٹر پلان تیار ہوا۔ عمران خان کے کزن ڈاکٹر نوشیروان برقی، جو امریکہ میں طب کے شعبے سے وابستہ تھے، اس منصوبے کی تکنیکی نگرانی کرنے لگے۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں تقریباً 20 ایکڑ زمین پر پاکستان کے پہلے خصوصی کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی۔ جدید ترین طبی معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی عمارت کا خاکہ تیار کیا گیا جو نہ صرف اس وقت بلکہ آنے والے کئی عشروں کی ضروریات پوری کر سکے۔ تاہم اصل مسئلہ تعمیر نہیں، فنڈز کا تھا۔ ہسپتال کی لاگت اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ تھی اور وسائل محدود تھے۔ کئی مرتبہ ایسا لگا کہ منصوبہ ادھورا رہ جائے گا۔ چندے کی رفتار سست پڑ گئی اور مالی مشکلات بڑھنے لگیں، لیکن یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کی عوام نے اس خواب کو اپنا خواب بنا لیا۔ عمران خان نے ملک بھر کے اسکولوں کے بچوں کو اس مہم میں شامل کیا۔ عمرانرز ٹائیگرز کے نام سے مشہور ہونے والے یہ بچے گھر گھر، گلی گلی اور بازار بازار جا کر چندہ جمع کرتے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی شاید پہلی ایسی فلاحی مہم تھی جس میں معاشرے کے ہر طبقے نے حصہ لیا۔ بچوں نے اپنی عیدی دی، خواتین نے اپنے زیورات عطیہ کیے، مزدوروں نے دن بھر کی مزدوری دی اور بزرگوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس خواب کے نام کر دی۔ پھر 1992 آیا اور پاکستان نے پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا۔ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا اور عمران خان نے ایک قومی ہیرو بن کر ابھرے، لیکن انہوں نے اس شہرت کو ذاتی کامیابی بنانے کے بجائے اسے انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ ورلڈ کپ کے بعد شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ مہم میں غیر معمولی تیزی آ گئی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دینا شروع کر دیں۔ یوں ایک خواب جسے کبھی ناممکن کہا جا رہا تھا، حقیقت کے قریب پہنچنے لگا۔ 1994 میں جب ہسپتال کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہوئی تو اب بھی لاکھوں ڈالر کی کمی موجود تھی۔ اس موقع پر عمران خان نے ملک گیر عوامی رابطے مہم شروع کی۔ صرف چند ہفتوں کے دوران انہوں نے 29 شہروں کا دورہ کیا۔ صبح اسکولوں اور کالجوں میں نوجوانوں سے خطاب کرتے اور شام کو عوامی اجتماعات میں لوگوں کو اس مشن کا حصہ بنانے کی دعوت دیتے۔ یہ مہم پاکستان کی تاریخ کی کامیاب ترین عوامی فنڈ ریزنگ مہموں میں شمار تھی، جس کے نتیجے میں مطلوبہ رقم جمع ہو گئی۔ بالآخر
29 दिसंबर 1994 का दिन आ पहुंचा। लाहौर में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर ने अपने दरवाजे मरीजों के लिए खोल दिए। इफ्तिताह की तकरीब भी मुनफरिद थी। किसी सियासतदान या हुक्मरान के बजाय एक 10 साला कैंसर के मरीज बच्चे ने अस्पताल का इफ्तिताह किया। ये एक इलामती पैगाम था कि ये इदारा इक़्तिदार के ऐवानों के लिए नहीं, उन मरीजों के लिए बनाया गया है जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। चंद ही बरसों में शौकत खानम पाकिस्तान के मोतबर तरीन तिब्बी इदारों में शामिल हो गया। यहाँ जदीद तरीन तशख़ीसी सहूलियात, सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रेडियोथेरेपी, हीमोथेरेपी और कैंसर के इलाज की जदीद तरीन खिदमात फ़राहम की जाने लगीं। साथ ही तहकीक, मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टरों की तरबियत का भी एक मजबूत निज़ाम कायम किया गया। दुनिया भर से पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिरीन इस इदारे से वाबस्ता होते गए। शौकत खानम की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ जदीद इलाज नहीं, उसका फलाही मॉडल है। यहाँ आने वाले मरीजों की एक बड़ी तादाद को मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज फराहम किया जाता है। हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं जो अगर इस इदारे का वजूद ना होता तो शायद अपने प्यारों के इलाज का तसव्वुर भी ना कर सकते। यही वजह है कि आज भी लाखों पाकिस्तानी इस इदारे को अपना अस्पताल समझते हैं और हर साल इसके लिए एहतियात देते हैं। 2015 में पेशावर में दूसरे शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। ये ख्वाब इसलिए पूरा किया गया क्योंकि लाहौर में आने वाले मरीजों की बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती थी। पेशावर अस्पताल ने सूबे के हज़ारों मरीजों को घर के करीब आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम की। इसके बाद 2020 में कराची में तीसरे और सबसे बड़े शौकत खानम अस्पताल की तामीर का आगाज़ हुआ। यह मनसूबा सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पाकिस्तान के लाखों मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बन चुका है। आज शौकत खानम सिर्फ एक अस्पताल नहीं, पाकिस्तान की तारीख में अवामी एतमाद, इज्तिमाई कुव्वत और इंसानी दोस्ती की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। ये इदारा हमें याद दिलाता है कि कौमें सिर्फ हुकूमतों से नहीं बनती, उन ख्वाबों से बनती हैं जिन पर अवाम यकीन करते हैं। एक माँ की याद से जन्म लेने वाला ख्वाब आज लाखों जिंदगियां बचा रहा है। हर वो मरीज जो सेहतयाब होकर यहाँ से घर लौटता है दरअसल उस अज़्म की जीत की गवाही देता है जो 1985 में एक गमज़दा बेटे के दिल में पैदा हुआ था। शौकत खानम इस हकीकत का जिंदा सबूत है कि जब नीयत खालिस हो, मकसद इंसानियत की खिदमत हो और कौम साथ खड़ी हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है और ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, तारीख बन जाते हैं।